تو بات چل رہی تھی کہ کامیاب کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع، نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو برقرار رکھتے ہیں. اب یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ یہ میں بارہا آپ حضرات کو بتاتا رہا ہوں. نماز کے اندر خشوع اور خضوع دونوں مطلوب ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا قرآن مجید کے اندر 62 جگہ پر حکم دیا ہے. 62 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حکم کر دیتے تب بھی تو فرض ہو جانا تھا. آخر 62 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں دیا ہے؟ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم اس کی اہمیت کو سمجھو، کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر تک کو پہنچ جائے تو پھر اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اس طریقے سے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر تم اس کو سزا دو. اب 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 8 سال 9 سال 3 سال، یعنی 3 سال نماز کا حکم دیتے رہو. اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب ایک باپ شریعت کے مطابق اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کر دے تو 10 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں کتنی 100 مرتبہ اس کو کہہ دے گا. آخر 10 سال کی عمر تک پہنچتے وہ بچہ یہ تو کم از کم سوچے گا نا کہ یہ میرا جو باپ ہے روزانہ 5 مرتبہ مجھے نماز کا کہہ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی فائدے کی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی بڑی چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی ضروری چیز ہوگی کہ جس کو کرنا میرے لیے ضروری ہے، تو کیوں نہ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں. اور جو باپ 3 سال تک بیٹے کو یہ کہتا رہے نا جی، 10 سال بعد اس بیٹے کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بیٹا خود نمازی ہو جاتا ہے، اس کی خود عادت بن جاتی ہے. آج ہم نماز خود نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر ہماری اولاد نہیں پڑھتی. اولاد کو کیسے کہیں گے بھی نماز پڑھو جب خود ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ اولاد کو کیسے کہیں؟ اس لیے یہ ہے، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 62 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا. ایک مرتبہ بھی اگر حکم کر دیتے تو فرض ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 62 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا. اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 62 مرتبہ حکم دیا ہے. تو جس کام کو 62 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع اور خضوع ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ نماز کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب بتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے خضوع، ایک ہوتا ہے خشوع. خضوع کہتے ہیں کہ نماز کی ظاہری حالت جو ہے، جسم کی ظاہری حالت جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو. نماز میں سمجھ آ رہی؟ نماز میں جسم کی جو ظاہری حالت ہے اس کے اندر جھکاؤ ہو اور سنت کے مطابق ہو. قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، جلسہ کس طرح کرنا ہے، قرات کس طرح پڑھنی ہے بھئی، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق ہوں. اس کو کہتے ہیں خضوع. کیا کہتے ہیں؟ خضوع. ایک ہوتا ہے خشوع. خشوع کہتے ہیں کہ انسان باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہو، یعنی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی تصورات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی سے چند سوالات کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسے نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا نام ہے خشوع. تو نماز کے اندر یہ دونوں مطلوب ہیں، خضوع بھی ہونا چاہیے، خشوع بھی ہونا چاہیے. خضوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ ظاہری جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. سمجھ آ رہی؟ جھکانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سر اتنا جھکاؤ کہ تھوڑی سینے کے ساتھ لگ رہی ہو، یہ نہیں. سنت کا طریقہ جو ہے کہ آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی نظریں جو ہیں آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوں.
رکوع کے اندر بھی یہی اور سجود کے اندر بھی اسی طریقے سے جھکاؤ. تو خضوع کہتے ہیں جسم کے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اور خشوع کہتے ہیں کہ جسم کے اندرونی باطنی طور پر روحانی طور پر اپنی تمام تر توجہات کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دینا، انتہائی عجز اور انکساری کے ساتھ عبادت کرنا، یہ ہے خشوع. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر خشوع نہ ہو، صرف خضوع ہو، یعنی جسم تو بڑا جھکا ہوا ہے، بڑا صوفی ثناء اللہ کا ولی ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہو، دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہو. سامنے سے دیکھو تو جناب بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ جناب نماز پڑھ رہا ہے، قیام بھی بڑا زبردست ہے، رکوع بھی بہت اچھا کر رہا ہے، سجدے بھی بہت اچھے کر رہا ہے، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر تو یہ ریاکاری ہوئی نا. پھر تو یہ کیا ہوئی؟ ریاکاری ہوئی. ظاہر میں کس کو دکھا رہے ہو؟ جب دل میں اللہ نہیں تو پھر ظاہر میں کس کو دکھا رہے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ریاکاری ہے. فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھے بڑا بزرگ کہے گا، فلاں مجھے بڑا ولی اللہ کہے گا، فلانا مجھے بڑا نمازی کہے گا، بڑا نیک کہے گا. تو نماز کے لیے یہ مطلوب نہیں. نماز کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، خشوع کا بھی ہونا ضروری ہے اور خضوع کا بھی ہونا ضروری ہے.